اپنے مرکز سے ہٹو گے تو دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے ہٹو گے تو دور نکل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو، اے میرے ہم وطنوں، اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ واجب الاحترام، آج 14 اگست کی مناسبت سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 14 اگست 1947 اور شب جمعہ رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات 633 ہجری پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں رکھنی ہیں کہ دیکھیں پاکستان بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جو دیا وہ بھی ایسے مہینے میں دیا جو اللہ کو سب سے معزز مہینہ تھا۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سارے مہینوں میں اللہ کو سب سے معزز مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر راتوں میں سے اللہ نے وہ راتیں چنی جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، سب سے معزز راتیں تھیں۔ پھر اللہ نے راتوں میں سے ایک رات وہ چنی جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اور 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان کی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، پاکستان یہ دو قومی نظریات کی بنیاد پر بنایا گیا۔ آج کالج و یونیورسٹی آپ کسی بھی تاجر، کسی بھی مزدور، کسی بھی فرد، کسی بھی عورت، کسی بھی بہن، کسی بھی ماں، کسی بھی بھائی، کسی بھی باپ سے پوچھیں کہ دو قومی نظریے کیا ہے، جواب آئے گا ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ ہمیں اگر علم ہے، جلوسوں کا علم ہے، ریلیوں کا علم ہے، صرف جھنڈوں کو بلند کرنے کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، دو قومی نظریے سے کیا مراد تھا؟ وہ مراد یہ تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا نظریہ آیا تھا محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا، کہ پاکستان کے اندر اگر حکم چلے گا تو صرف رب کائنات کا چلے گا، پاکستان کے اندر اگر دستور چلے گا، قانون چلے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج 75 کیا 76 سال گزر گئے ہیں، کیا 76 سال گزر گئے۔ آج جو ہمارے پاس پاکستان ہے وہ فحاشی، وہ عریانی، وہ شرابی، وہ جناب جو ہندوستان کے اندر ہوتا تھا وہی آج ہو رہا ہے۔ کیا وہ جنہوں نے قربانیاں دی، جو شہداء، وہ ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ ہم تو آپ کو وہ پاکستان دے کر گئے تھے؟ جاؤ جا کر ان ماؤں سے پوچھو جس وقت قافلے کے قافلے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو قافلے والے کہتے ہیں ایک ماں ملتی ہے جس کا سینہ کٹا ہوا ہے، قافلے والے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ماں کہتی ہے بھائیو آپ پاکستان کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، یہی کافی ہے، ہم نے قربانیاں دے دی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر آپ کو ایک ملک دے دیا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں، ایک وہ ملک جس کو میرے پیغمبر نے بنایا، جس کا نام مدینہ منورہ ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی۔ اس کے بعد آج تک کوئی ایسا ملک نہیں بنا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہو۔ اگر ہے تو وہ کون سا ہے؟ پاکستان ہے، اگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ایک مدرسہ ہے لاہور کے اندر، وہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بوڑھا تھا، بابا جی نماز پڑھنے کے لیے آتے، نماز پڑھتے پڑھتے ایک اونچی چیخ لگا دیتے، کہتے کئی دن ایسے گزر گئے، ہم نے سوچا کہ یار کیا مسئلہ ہے، بیمار ہیں، کیا وجہ ہے؟
بابا جی کو پکڑا، پوچھا بابا جی کیا وجہ ہے آپ چیخ مارتی ہیں نماز کے؟ فرمانے لگے کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جس وقت پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں سامنے آتی ہیں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جس وقت لوگ قربانیاں لے رہے تھے، میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا۔ ہمارے گھروں کے اندر سے ہندو اور سکھ ہماری ماں اور بہنوں کو کھینچ کھینچ کر لے کر جاتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، ان کی عصمتوں کے سال کھیلا جاتا تھا، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے جاتے تھے، ان کو بڑھنا کیا جاتا تھا۔ فرمانے لگے میں بھی ان میں سے تھا، میں ایک اکیلا گھر میں تھا، میری بیٹی گھر میں تھی۔ توجہ کرنا بھی، توجہ، میں تھا، میری بیٹی تھی۔ اب جناب مجھے پتا لگا کہ ہمارے محلے میں ہندو اور سکھ آ چکے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ لوگ آئیں گے، میری بچی کو پکڑ کر لے جائیں گے، تو مجھے پوری زندگی یہی تمنا رہے گی کہ کب میری بچی مجھ سے ملے گی، کب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ کہا کہ میں نے اپنی بچی کو گھر میں بیٹھے سوچا کہ اگر یہ کافر لوگ اس کو پکڑ کر لے گے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی بچی کو اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ اس پاکستان کے لیے ایک بابا اپنی بچی کو ذبح کرتا ہے، میرے بھائیوں کس مقصد کے لیے ذبح کرتا ہے؟ اس مقصد کے لیے کہ آج ہم آزادی کا نعرہ لگائیں اور گاڑیوں کے آگے جھنڈے لگائیں، اندر انڈیا کے گانے چلائیں۔ اس مقصد کے لیے کہ آج ہم اپنے در و دیوار پہ جھنڈے لگائیں، اندر فلمیں چلیں۔ اس مقصد کے لیے آئے وہ بابا جی کہتے ہیں کہ اب جب بھی میرے ذہن میں وہ بات آتی ہے تو میری چیخ نکلتی ہے کہ اللہ، میں نے اس پاکستان کے لیے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا۔ میرے بھائیوں میں نے جمعے میں بتایا تھا، کئی واقعات ایسے ہیں جو کتابوں کے اندر لکھے گئے، کئی واقعات ایسے ہیں جو لکھ نہیں سکے، کئی واقعات ایسے ہیں جو ابھی تک ہمیں علم میں نہیں۔ کیا پاکستان ایسے مل گیا؟ نہیں، اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں لگی۔ صرف اب ایک سوال ہے تم سب سے، سوال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا، جب لوگ قربانیاں دے رہے تھے، اس وقت کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا مسئلہ تھا؟ یہ سارے مسلمان ایک تھے؟ سوال ہے، جو قربانیاں دینے والے تھے وہ اکیلے بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے، یا سارے پاکستانی سارے مسلمان تھے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ قبیلے، یہ جناب تعارف، یہ کوئی گجر، کوئی جناب فلاں، کوئی فلاں، آج ہم ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو فلاں قوم کا انسان ہے، میں تو فلاں قوم کا انسان ہوں۔ اور کھول قرآن کو، قرآن میں اللہ تو فرماتا ہے قوموں کو نہ دیکھ، قوم تو میں نے اس لیے بنائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جناب کچھ کر سکو۔ اللہ نے قومیں اس لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک وہ معزز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تو وہ معزز ہے، وہ چودھری ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ آج پاکستان کے دن میں ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے ہر چیز کو مٹا کر، میرے بھائیوں، اس ملت کے لیے، اس پاکستان کے لیے جناب ہر مسلمان نے قربانی دی۔ وہ خواہ بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اہل حدیث تھا، عالم تھا، تاجر تھا، مزدور تھا، ماں تھی، بہن تھی، بھائی تھا، باپ تھا، کوئی بھی تھا، سب نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور ہم نے بھی ایک ہو کر جناب قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کر سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔